السلام علیکم۔ شرک کی تو ویسے بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ایک اقسام شرک کی یہ ہے کہ جو ہم دعا میں کرتے ہیں۔ پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے۔ اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور جب اللہ کے بندے یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ ہاں، اگر اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو پیسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔ کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ وہی غیب کا جاننے والا ہے، سو کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے اور اس کو غیب کی باتیں بتا دے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں شرک جو ہم دعا میں کرتے ہیں۔ شرک فی الدعا، کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے ساتھ یعنی کہ ایک تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا۔ بدترین شرک ہے، دعا اللہ کے لیے ہے، ندا اللہ کے لیے ہے۔ اس کا بھی ذرا تجزیہ کر دیتے ہیں۔ ایک ہے عام مادنی قوانین دنیا کے، اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا، بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہیے۔ حضور کے بارے میں تو یہ آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے تو آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تو وہ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھاتے تھے۔ تو یہ جو قانون مادنی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ غیبی اعتبار سے کسی سے بھی مدد مانگنا، کوئی بھی ہو، وہ شرک ہے۔ شرک فی الدعا، غیبی طور پہ کسی سے مدد مانگنا، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے جو فرشتے ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی ہمارا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں کہ اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے، وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کے کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے، نہیں۔ اللہ سے کہو، اللہ کو پکارو، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ ہمیں بس اللہ کو پکارنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کام فرشتے کریں گے یا کوئی ولی اللہ کرے گا۔ پکارو صرف اللہ کو۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ اور جو تکبر میں مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کے۔ حضور نے ایک بات کہی، بہت پیاری بات فرمائی کہ دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ، تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر ایک بل پڑ جاتا ہے کہ یہ کیوں میرے سامنے سوال کیا، کیوں میرے سامنے ہاتھ پھیلایا، چاہے بعد میں وہ کچھ دے ہی دے، لیکن ناگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جس سے مانگنے کا حق ہے، جو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نزول الہی فرماتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ اور اس کے نزولات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی سات ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہے ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہیں، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے۔ جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا ہم مان لیجئے بس، باقی یہ متشابہات میں سے ہے
اس کی کھوج کرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساتوں میں اللہ دنیا میں نزول فرماتا اور پھر ندا لگتی ہے کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، اور ہم سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ۔ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا۔ وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو وہ دعا جس میں ہم شرک کرتے ہیں، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، صرف اللہ سے، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کے ذریعے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے۔ اس کے پاس تو قدرت ہے، جو چاہے کریں، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پورے کرے گا۔ وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے رزق دینے والا، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے۔ پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ تو یہ بدترین شرک ہے کہ دعا بھی کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا اور کسی اور سے بھی مانگنا، تو لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔